وعلى بيت محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على حبيبه وعبده محمد أفضل من علم وعلم وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل بیت محمد. علماء کرام کی کثیر تعداد ہے اور ابھی روایت آپ آغا صاحب سے سن چکے ہیں. بآواز بلند صلوات. میرے موضوع کا جو اعلان ہوا ہے میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کروں گا. موضوع ہے دینی مدارس مرکز تربیت. میں نے فقط ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، دینی مدارس مرکز تعلیم و تربیت. تعلیم تربیت کے ساتھ جو ہے اس کو ذکر کیا ہے. البتہ ان کا مقصد بھی یقیناً یہی ہوگا. میں نے وہی آیت تلاوت کی ہے جس میں تعلیم و تربیت کا تذکرہ ہے. اہداف انبیاء میں سے 4 اہداف کو اس آیت کے اندر اور خصوصاً بعثت پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزوں کو بیان کیا گیا. اسی آیت مجیدہ میں تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں. اب ان میں سب سے پہلے تعلیم سے پہلے بھی تربیت کا تذکرہ ہوا ہے قرآن مجید میں. ہمارے ہاں تعلیم پر تو زیادہ زور دیا جاتا ہے، تربیت اور تزکیہ نفس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، جبکہ خالق اکبر نے اپنی کتاب میں پہلے اپنے حبیب کو فرمایا ان کا تزکیہ کرو اور پھر فرمایا تزکیے کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم دو. اس لیے کہ علم نور ہے اور اللہ علم اس دل میں ڈالتا ہے جس کو پسند کرتا ہے. مدارس مدرسہ کی جمع ہے. مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں ہوتا. مدرسہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، جہاں پڑھانے والے بھی موجود ہوتے ہیں اور پڑھنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. علم سیکھنے والا بھی ہوتا ہے اور علم سکھانے والا بھی، تربیت کرنے والا بھی اور تربیت لینے والا بھی. گویا تو اہم رکن ہیں مدرسہ میں، ایک استاد اور ایک شاگرد. شہید ثانی رحمت اللہ علیہ نے جو استاد اور شاگرد کے مشترکہ آداب بتائے ہیں، آداب اور ذمہ داریاں، ان میں سے اور کچھ دیگر علماء کرام نے اس سلسلے میں جو ان کا بیان ہے اس سے مختصر انداز میں بیان کروں گا. یہ تقریباً مقالہ 13 صفحات پہ مشتمل ہے. ظاہر ہے کہ جتنا میرا ٹائم ہے وہ اس کے اندر سارا میں پورا نہیں کر سکوں گا، تو میں اس کو بعض چیزیں چھوڑوں گا، شاید ان میں کہیں ربط نہ ہو
جو عام سمجھتا ہوں ان کو یہاں عرض کروں گا۔ ایک استاد اور شاگرد کے لیے مدرسے میں جو اہم ذمہ داری یا اہم شرط یا ضروری چیز ہے دونوں کے لیے کہ طالب علم جس دن سے مدرسہ میں داخل ہو اور استاد جس دن سے پڑھانا شروع کرے، ان دونوں کے اندر اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی نیت کے سبب کبھی انسان کا عمل بے قیمت ہو جاتا ہے اور کبھی اس قدر قیمتی ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آیت اللہ العظمی شیخ آصف محسنی مدظلہ العالی، جن کا تذکرہ بھی آغا صاحب فرما رہے تھے، بہت بڑی علمی شخصیت جنہوں نے کابل میں ازہر یونیورسٹی سے بڑی یونیورسٹی بنائی ہے۔ بقول ان کے اور ایک حقیقت بھی ہے، چونکہ یہ جملے ان کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، انہی کے حوالے سے نقل کروں گا کہ ایک بندہ مسجد سے باہر مسلمان ہوتا ہے اور جب نماز شروع کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے نیت کی وجہ سے۔ اگر نیت درست نہ ہوئی اور نماز اس نے خدا کے لیے نہ پڑھی، ریاکارانہ پڑھی، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جبکہ مسجد سے باہر تھا تو وہ مسلمان تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ کبھی انسان کا عمل نیت کے ہونے کی وجہ سے، نیت کے خالص ہونے کی وجہ سے اس کی اتنی قیمت ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بنابراً استاد اور شاگرد میں سے ہر ایک پر واجب ہے کہ اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کے حکم کی تعمیل، اپنے نفس کی اصلاح اور لوگوں کو دینی امور میں رہنمائی کے قصد سے انجام دیں۔ مدارس دینیہ میں جہاں طلبہ کی تربیت ہوتی ہے، وہاں بالغان کی بھی تربیت کا انتظام ہونا چاہیے۔ جیسا آغا صاحب فرما رہے ہیں کہ چھٹیوں میں مفصل گفتگو ہوگی، اور جہاں بھی ایک مہینہ ایک نوجوان 5 مضامین روزانہ پڑھے گا، 5 گویا علماء سے استفادہ کرے گا اور ساتھ ساتھ اس کی عملی تربیت بھی ہوگی، تو وہ اگر آپ کے مدرسے کا باقاعدہ طالب علم نہیں بن سکے گا تو کم از کم وہ معاشرے کے اندر ایک شیعہ بن کے زندگی گزار سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ فقط اس لیے نہیں کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ اس کی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ اگر خدا نخواستہ اگر ان دونوں کا یہ عمل مال دنیا، منصب، شہرت، لوگوں میں امتیاز، ہم عصر میں فخر و بلندی جیسے برے مقاصد اگر ہوئے تو پھر نہ فقط یہ کہ ثواب نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے ہاں وہ عذاب بھی ہوگا کہ اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی اور اس نعمت کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے تھا وہ استعمال نہیں کیا۔ لہذا ہمیں اپنا خود طالب علم کو بھی اور ایک مدرس کو بھی ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا، ہمیں پوچھنا ہوگا۔ یقیناً وہ زمانہ کہ جب شیخ الجامعہ تھے، وہ زمانہ جب سید محمد یار شاہ آل اللہ مقامہ اور سید غلام علی شاہ آل اللہ مقامہ کا زمانہ تھا، جو استعدادیں اور صلاحیتیں اس وقت تھیں وہ اب نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ انحطاط علمی، اس انحطاط علمی کا سبب کیا ہے؟ آج طلبہ کیوں نہیں محنت کرتے کہ جب ایک
ایک طالب علم کو قبلے کی بات لمحہ سے سمجھ نہیں آتی تو 3 سال کے لیے دیوبند چلا جاتا ہے اور وہاں علم حیات پڑھ کے آتا ہے. اس میں اتنا صبر ہے، اتنا حوصلہ ہے، اور آج ہمارے ہاں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا. اور پھر کیا علم پڑھنے کے بعد ہم نے کبھی سوچا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہم اس کے جواب دے بھی ہیں؟ ہمیں آخرت کی فکر کیوں نہیں ہے؟ دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے. ہمیں ان اسباب کی طرف توجہ کرنی ہوگی کہ آخر انحطاط علمی کے اسباب کیوں ہیں، آخر علم کے اوپر عمل کیوں نہیں ہوتا. آج ہم جو جتنا پڑھتے ہیں اتنا عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اس آیے مجیدہ میں محسنین کی جگہ پہ محسنین کا لفظ نہیں آیا، عاملین کا نہیں آیا، سائین کا نہیں آیا، شاغلین کا لفظ استعمال نہیں ہوا. آخر محسنین کا لفظ جو ہے وہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ یہ باقی جتنے الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے ایک معنی اور ایک حقیقت پر دلالت کرتے ہیں، جبکہ احسان کا لفظ انتہائی جامع ہے. اگرچہ اس کا لغوی معنی خوب اچھا کرنا ہے، لیکن فقط خوب اچھا کرنا مراد یہاں نہیں ہے. یہ درست ہے کہ اچھا کرنے کے لیے سعی کی ضرورت ہے، کوشش کی بھی ضرورت ہے. شریعت میں احسان کہتے ہیں اس عمل کو جس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، جو عمل اللہ کے لیے بجا لایا جائے. تو اب گویا محسنین کا معنی یہ ہوا کہ خوب جد و جہد اور سعی پیہم کے ساتھ محض اللہ کے لیے عمل بجا لانا. محسنین کا معنی یہ ہوگا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ عمل بجا لاتا ہے اللہ اس کے عمل کو، اس کا اجر جو ہے وہ کبھی ضائع نہیں کرتا. آئیے ہم اپنے طالب علمانہ کردار پہ نظر ڈالیں کہ کیا ہم واقعی محسنین ہیں؟ ہم مسلسل جد و جہد تو کر رہے ہیں، کیا ہمارے اندر اخلاص اور للہیت بھی ہے؟ اگر جواب اس بات میں ہے تو الحمدللہ، اور اگر جواب خدا نخواستہ نفی میں ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر یہ تبدیلی لانی ہوگی اور ہمیں سوچنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج یہ انحطاط اس کے اسباب میں عرض کر رہا تھا. اولاً تو اس دور میں استاد اور شاگرد دونوں کے بارے میں عرض کروں گا کہ دونوں میں محنت اور لگن کا جذبہ اتنا نہیں جتنا گزشتہ ادوار میں موجود تھا. اور دوسرا، محنت کے ساتھ ساتھ اگر کہیں محنت ہے بھی صحیح تو مطلوبہ صفات نہیں، یعنی تواضع، اخلاص، ادب، حسن خلق اور معصیت خدا سے دوری. لہذا طلبہ کرام سے گزارش ہے کہ سستی اور غفلت کو پس پش ڈال کر خوب لگن اور محنت سے تحصیل علم کریں، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں گے، اور ساتھ ہی تکبر، حسد، کذب بیانی، سوء خلق، بے ادبی چاہے کتاب سے ہو یا استاد سے، علم سے ہو یا درسگاہ سے، مکمل اجتناب کریں. خلاصہ یہ ہے کہ ایک طالب علم کے لیے سب سے پہلے آغاز کار میں للہیت اور اخلاص پیدا کرنا چاہیے. اگر ہم آغاز سال میں یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کریں گے تو محنت کی توفیق کے راستے من جانب اللہ کھل جائیں گے. جب انسان خود خلوص نیت سے
اللہ کے راستے پہ چلے گا تو اس کا تو اعلان ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اخلاص کی تعریف، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنے باطن کو ماں سے اللہ کے تصور سے عبادت کے ذریعہ پاک و صاف رکھے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، فرمایا اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی خالصتاً عبادت کریں، خالصتاً عبادت کریں۔ دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا شخص جس کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ سنایا جائے گا وہ شہید ہے۔ سب سے پہلا فیصلہ میدان محشر میں شہید کے بارے میں ہوگا۔ کون سا شہید؟ وہ شہید جسے اس دنیا میں اللہ نے بہت ساری نعمتیں دے رکھی تھیں، وہ نعمتیں اس کے سامنے پیش کی جائیں گی اور حضور فرماتے ہیں کہ اسے کہا جائے گا کہ کیا تو ان نعمتوں کو پہچانتا ہے؟ وہ سب نعمتوں کو پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے گی تم نے دنیا میں ان نعمتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ کہے گا پروردگارہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، جہاد کرتے کرتے میں تیرے راستے میں مارا گیا۔ تو خدا فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ تم تو اس غرض سے جنگ لڑتے رہے تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں۔ پھر حکم دیا جائے گا اس شخص کو منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے۔ پھر حکم ہوگا ایک دوسرے شخص کو لایا جائے، ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس نے علم سیکھا، علم سکھایا، قرآن پڑھا، چنانچہ اس سے بھی ان نعمتوں کا تعارف کرایا جائے گا جو اسے دنیا میں دی گی اور وہ اسے ان سب نعمتوں کو پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے گی بتاؤ تم نے دنیا میں کون سا کام انجام دیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا تیرے بندوں کو سکھانے کے لیے، تیری خاطر قرآن پڑھا۔ خدا فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، بلکہ تم نے اس غرض سے علم سیکھا تھا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں گے، اس غرض سے تم قرآن پڑھتے تھے کہ لوگ تمہیں قاری قرآن کہیں گے۔ اس کے بعد اس کا بھی حشر وہی ہوگا جو اس شہید کا ہوگا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينفع علمہ، قیامت کے دن سب سے شدید عذاب اس عالم کو ہوگا جس کا علم اسے کوئی نفع نہ پہنچائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تو عرض کیا مجھے نصیحت کرو، تو حضرت خضر نبی نے موسیٰ نبی سے کہا اپنے آپ کو صبر کا عادی بناؤ، علم پا جاؤ گے۔ تقوی کو اپنا اندرونی لباس قرار دو تاکہ علم حاصل کرو۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم عطا کرے گا۔ اپنے نفس پہ صبر و تحمل کی ریاضت کرو تاکہ گناہ سے بچ جاؤ۔ فرمایا جان لو علم کی مثال پھلدار درخت کی جیسی ہے، پھلدار درخت سے اس کا پھل مقصود ہوتا ہے، جہاں تک درخت کی بات ہے اسے استعمال میں نہیں لیا جاتا۔ لہذا علم کی اصل غرض اور ہدف عمل ہے، اور وہاں سامنے بینر بھی لگا ہوا ہے، اس بینر کو آپ ان 2 دنوں میں کئی دفعہ پڑھیں گے۔ ثمرۃ العلم اخلاص العمل، علم کا نتیجہ کیا ہے، علم کا پھل کیا ہے؟ علم کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ تاکہ اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے۔ لہذا اگر استاد کے اندر بھی اخلاص ہوگا، شاگرد کے اندر بھی اخلاص ہوگا، تو دونوں ایک روحانی اور پاکیزہ ماحول
تشکیل دیں گے۔ دوسرا، استاد اور شاگرد کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے خدا کی ذات پہ توکل اور بھروسہ۔ ابھی شیخ صاحب قبلہ بھی فرما رہے تھے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا، رازق تو خدا ہے ہر بندے کا، اس کو حکم دیا ہے کہ تم کوشش کرو گے میں تمہارے رزق کے اسباب پیدا کروں گا، میں مسبب الاسباب ہوں۔ انسان کوشش کرتا ہے، اللہ رزق کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے دوسروں کی نسبت طالب علم کے لیے خاص طور پر رزق کی کفالت کی ہے، کفالت دی ہے۔ اللہ سب کا کفیل ہے، لیکن طالب علم کے بارے میں خصوصی طور پہ فرمایا کہ میں طالب علم کا کفیل ہوں۔ باقی لوگوں کو حصول رزق کے لیے دوڑ دھوپ کرنا پڑتی ہے، لیکن طالب علم کو ایسی زحمت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ وہ اپنی نیت کو صاف، اپنے عزم کو خالص رکھے تو خدا ہی اس کے رزق کی کفالت کرے گا۔ آج عام طور پہ سوال ہوتا ہے، اور میرے خیال میں موضوع علامہ سید محمد تقی نقوی صاحب کا انشاءاللہ وہ بیان کریں گے کہ فارغ التحصیلان کا مستقبل کیا ہے۔ جو مدرسے سے فارغ ہوگا اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ لوگ اس لیے بچے نہیں بھیجتے مدارس میں کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ تاریخ ہے۔ تو یہ جو ایم اے اور اس وقت بی اے اور ایم اے بیٹھے ہوئے ان کا کیا مستقبل ہے؟ جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں ان کا کیا مستقبل ہے؟ یوں اچھا مجھے یہ بتائیں، 4000 سے لے کر 5000 تک روایت ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، 4000 سے لے کر 5000 تک، ان کا کیا مستقبل تھا؟ وہاں امام علیہ السلام کیا کسی کو امام علیہ السلام نوکری دلاتے تھے؟ کسی کی کوئی تنخواہ مقرر کرتے تھے؟ آخر تھے نا 4000 سے لے کر 5000 تک۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ آپ اہل علم بنے، آپ باصلاحیت بنے، یہ رزق تو اللہ نے آپ کی، یا تو یہ روایت ٹھیک نہیں ہے یا تو یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ میں تیرا کفیل ہوں، تو پڑھ، خلوص نیت سے پڑھ، تیری کفالت میں کروں گا۔ اور اگر کہیں کوئی کسی جگہ پہ کوئی وہم ہے تو وہاں اس کو نیت کو درست کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنی نیت درست کر لے، اس کے بعد اللہ کی ذات نے جو رزق محنت۔ استاد اور شاگرد کو علم سیکھنے میں اور سکھانے میں ہر وقت مشغول رہنا چاہیے، مسرور رہنا چاہیے۔ طالب علم کو اپنی زندگی کی پونجی، سرمایہ، اثاثہ اسی علم کو سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ علم کو سب کچھ اپنا دے دے گا تو فرمایا علم اس کے مقابلے میں اسے بھی سب کچھ عطا کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ علم کو سب کچھ دے دے، اس کے حوالے کر دے۔ ہمیشہ درس، مطالعہ، مباحثہ، مذاکرے میں مشغول رہے اور استاد مسلسل نگرانی کرتا رہے۔ دونوں کے لیے اگر استاد محنت کرے اور طالب علم محنت نہ کرے تو نہ تعلیم میں کامیابی ہو سکتی ہے نہ تربیت میں کامیابی ہو سکتی ہے، جب تک دونوں طرف سے محنت نہیں ہوگی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ، آپ ان کو دیکھیں کہ جب نجف اشرف میں تھے 16 گھنٹے مطالعہ کرتے تھے، جبکہ عمر بھی کافی تھی۔ آج ہم طلبہ خود حساب لگائیں کہ ہم روزانہ کتنا پڑھتے ہیں۔ وہ تو درجہ اجتہاد پہ پہنچے ہوئے تھے، وہ تو مجتہد اعظم تھے، مرض تکلیف تھے، پھر بھی 16 گھنٹے مطالعہ کرتے ہیں۔ اور آج ہم طالب علم جو ابھی ابتدائی کلاسوں میں ہیں، ہم خود سوچیں کہ ہم کتنے گھنٹے مطالعہ کرتے ہیں۔ کیا اگر ہم اسلاف کے حالات کو پڑھیں اور کیا ہم نے وہ حالات سنے ہیں کہ
گزشتہ علماء ان کی کیا کیفیت تھی. سید محمد باقر اعلی اللہ مقامہ کے خانے وال میں جن کا مدرسہ تھا، کیا مطالعے کے لیے کوئی استاد نگرانی کرتا تھا؟ مباحثے کے لیے کوئی نگرانی ہوتی تھی یا کوئی پکڑ کے ان کو کلاس میں لایا جاتا تھا؟ اس دور میں کوئی نگرانی نہیں تھی. وہاں بھوک تھی، پیاس تھی، اس کے باوجود نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ ہاسٹل، نہ یہ لائٹ کا بندوبست، نہ کوئی کھانے پینے کا، نہ زور و زبردستی، لیکن وہ اخلاص کے ساتھ تن من دھن کی بازی لگا دیتے تھے اور انہی کوششوں پر محنت کے اور زحمت کے ان لوگوں نے اپنی جان، اپنا وقت، اپنی خواہشات سب کچھ علم دین کے لیے قربان کر دیا تھا. اور اللہ نے آج انہیں وہ مقام عطا کیا کہ صدیاں گزر جانے کے بعد باوجود آج بھی مسلمان انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اور ان کی آج ہزاروں تالیفات دنیا میں موجود ہیں جہاں طالبان علم ان سے استفادہ کر رہے ہیں. اگر آپ کو تھوڑی سی فرصت ملے تو علماء کے حالات میں لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے کتنے لمبے سفر کیے. ایک بندے کو پتہ چلتا ہے کہ مصر میں، مدینے کا رہنے والا ہے، کہ مصر میں کسی بندے کو ایک حدیث یاد ہے تو وہ وہاں سے سفر کر کے جاتا ہے اس حدیث کو سننے کے لیے. آج ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آج انہوں نے ساری حدیثیں ایک سی ڈی کے اندر دے دی ہیں. آپ کمپیوٹر کا بٹن دبائیں تو 1 منٹ کے اندر آپ جو کتاب حدیث کی کھولنا چاہیں آج آپ کے سامنے آ سکتی ہے. آج آپ کے پاس وسائل ہیں. پہلے اگر کسی کو حدیث تلاش کرنی ہوتی تھی تو بہار الانوار 120 جلدوں میں مشتمل ہے، 120 جلدوں کا مطالعہ کرنا پڑتا تھا. اور آج آپ کے لیے 2 منٹ بھی نہیں لگتے. آپ کسی راوی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کسی حدیث کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ان وسائل کی وجہ سے ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے، زیادہ ترقی کرنی چاہیے. کہ جس زمانے میں وسائل نہیں تھے اس زمانے میں کتب کی شروع نہیں تھی. آج ساری کی ساری کتابوں کی شروع موجود ہیں. اس وقت تدریس مشکل تھی، آج تدریس آسان ہے. اس وقت تو زیادہ طلباء پیدا کیے جاتے ہیں اور زیادہ ذہین اور ذی استعداد زیادہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ وسائل جو ہیں وہ زیادہ ہیں. طالب علم کے لیے جب شرح موجود ہے تو وہ اپنا روز کا درس اگر تیار کر کے آئے اس کی صلاحیت اور ہوگی، اور اگر خالی ذہن ہو کے آئے گا تو اس کی صلاحیت اور ہوگی. لہذا فرمایا تیسری ذمہ داری دونوں کی یہ بنتی ہے کہ وہ مسلسل محنت اور جدوجہد کریں. چوتھی ذمہ داری تعلیم و تربیت دینے والے اور حاصل کرنے والے کے لیے ہے کہ وہ بلند ہمت ہونا، دونوں بلند ہمت ہوں. آپ دیکھیں، آپ نے اپنے ماحول میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک کتاب طالب علم کے سامنے آئی، اس کتاب کو تھوڑا سا دیکھا، کہنے لگے یہ کتاب مشکل ہے. اس کی جگہ پہ دوسری کتاب، یہ کیا ہے؟ یہ ہے بلند ہمت کا نہ ہونا. آخر اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فقط یہ کہ محنت نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ مجھے محنت نہ کرنا پڑے. اس دماغ کو ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے. اگر ہم اس دماغ کو استعمال کریں تو کوئی کتاب آپ کے لیے مشکل نہ رہے. مشکل تبھی ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتا. تحصیل علم کے لیے مسلسل جدوجہد، محنت کے ساتھ بلند ہمتی بھی ضروری ہے. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 2 سال پہلے 7 سال 8 سال 10 سال ایک طالب علم ایک حوزے میں رہتا تھا، نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ عقائد کا پورا دورہ پڑھ لیتا، اس کے بعد اخلاقیات کا دورہ پڑھتا، سیرت کی کتابیں پڑھتا، تفسیر پڑھتا. آج 2 سال 3 سال کے بعد اس کی خواہش ہوتی ہے اگلی منزل. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہی جو محدود سا کورس ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے. جب بنیاد میں تربیت نہیں ہوئی، جب آغاز میں تربیت نہیں ہوئی تو پھر آگے تربیت جو ہے وہ کہاں ہوگی. لہذا سب سے پہلے اس کا حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جب تک اسے
مثلا جامعۃ المنتظر میں اساتذہ پڑھانے والے موجود ہیں اور مطمئن کر کے پڑھا سکتے ہیں، اس کو آگے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے تو اس وقت بندہ جائے کہ جہاں یہاں کوئی پڑھانے والا موجود نہ ہو۔ جب پڑھانے والے موجود ہیں تو انہی کے پاس اپنے ملک کے اندر رہ کے انہی کے پاس زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ حوض علمیہ قم نہ جائے یا حوض علمیہ نجف اشرف نہ جائے۔ ہاں جب یہاں اسے کوئی پڑھانے والا نہ ہو تو اب جائے حوض علمیہ قم بھی جائے، حوض علمیہ نجف اشرف بھی جائے اور اپنی بقیہ تعلیم کو مکمل کرے۔ تو البتہ وہاں بھی جائے گا تو وہاں نجف والوں کے پاس یا قم والوں کے پاس کوئی کیپسول نہیں ہے یا سیرپ انہوں نے علم کا نہیں بنایا ہوا کہ 2 چمچ پلائیں گے رات کو سوئے گا اور صبح اٹھے گا تو عالم بن جائے گا۔ نہیں، وہاں بھی اس کو محنت کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی اور ہمت بلند رکھنی ہوگی، تب وہ جا کے۔ آج کوئی کام، ایک مزدور 2 روٹیاں کمانے کے لیے اگر مزدوری نہ کرے، محنت نہ کرے تو اسے روٹیاں نہیں ملتی۔ علم تو سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے قیمتی چیز بغیر محنت کے کیسے ملے گی؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر محنت کے ملے۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں بلندیوں کو نہیں پایا جا سکتا مگر پختہ ارادے اور پختہ عزم کے ساتھ۔ اگر انسان پختہ ارادہ اور پختہ عزم رکھے گا تو وہ بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے۔ اور 5ویں صفت دونوں کے لیے ادب و احترام ہے۔ یہ پہلے جو میں نے چند صفات بیان کی ہیں ان کا زیادہ تعلق تعلیم کے ساتھ ہے، اور یہ 5ویں شرط جو ہے اس کا زیادہ تعلق تربیت کے ساتھ ہے۔ استاد اور شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں۔ شاگرد اپنے دائرے میں رہتے ہوئے باادب ہو، استاد اپنے عظیم مقام کی نسبت سے قدرے مہربان ہو۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا۔ حضرت نے استاد اور شاگرد کا جو مقام بتایا ہے اور اس کی جو عظمت بتائی ہے، فرمایا ایک حرف پڑھانے والا، کتابیں نہیں، جملے نہیں، صفحے نہیں، ایک حرف جس نے جس کو پڑھایا اس نے اس کو اپنا غلام بنا لیا۔ استاد کو ایک قدر مہربان کی طرح ہونا چاہیے اور شاگرد استاد کو اپنا روحانی باپ سمجھ کے باپ نسبی باپ سے زیادہ احترام کرے۔ اس لیے استاد کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے شاگرد کی نسبت۔ صلوات پر محمد والے بھائی بارزی کر صلوات۔ صلوات پر بہت شاگرد جو ہے وہ بیٹے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح باپ اور بیٹے کی ذمہ داریاں، حقوق اور فرائض ہوتے ہیں، استاد اور شاگرد کو اس سے زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ تربیت کا معنی ہے نشو و نما، اور نشو و نما کسی چیز کے اندر جو صلاحیت موجود ہوتی ہے اس کا نشو و نما ہوتا ہے۔ آپ اس کو پڑھانا چاہیں تو یہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس کے اندر پڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ آپ انسان کو پڑھا سکتے ہیں، انسان پڑھ سکتے ہیں۔ آپ طوطے کو اگر ریاضی پڑھائیں گے تو طوطا جو ہے وہ ریاضی نہیں پڑھ سکتا۔ جو صلاحیت اس کے اندر موجود ہے ان صلاحیتوں کو اس کے مزاج کی مکمل طور پہ خبر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ جو ہے، میرا شاگرد جو ہے، یہ سختی کے ساتھ سبق کو یاد کرتا ہے یا پیار کے ساتھ سبق کو یاد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ نرمی زیادہ مفید ہے یا سختی زیادہ مفید ہے؟ ہر جگہ نرمی بھی مفید نہیں ہے اور ہر جگہ سختی بھی مفید نہیں ہے۔ لہذا اساتذہ کو سب سے پہلے اس بات کی تاکید کرنی چاہیے کہ بچوں سے جو میرے شاگرد ہیں ان سے میں کیسا برتاؤ کروں۔ اس کے 5 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے کہ ان کی فہم کی شناخت، کہ ان کا فہم کتنا ہے، اور دوسرا
ان کے اندر اخلاقی ادراک کتنا ہے، آپ اس کو اچھی بات بتاتے ہیں تو وہ کتنا درک کرتا ہے، اور تیسرا آپ اس کو کوئی بات بتا رہے ہیں کا تذکرہ ہے۔ اہداف انبیاء میں سے 4 اہداف کو اس آیت کے اندر اور خصوصاً بعثت پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اسی آیت مجیدہ میں تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اب ان میں سب سے پہلے تعلیم سے پہلے بھی تربیت کا تذکرہ ہوا ہے قرآن مجید میں۔ ہمارے ہاں تعلیم پر تو زیادہ زور دیا جاتا ہے، تربیت اور تزکیہ نفس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، جبکہ خالق اکبر نے اپنی کتاب میں پہلے اپنے حبیب شہید ثانی رحمت اللہ علیہ نے جو استاد اور شاگرد کے مشترکہ آداب بتائے ہیں، آداب اور ذمہ داریاں، ان میں سے اور کچھ دیگر علماء کرام نے اس سلسلے میں جو ان کا بیان ہے اس سے مختصر انداز میں بیان کروں گا۔ یہ تقریباً مقالہ 13 صفحات پہ مشتمل ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنا میرا ٹائم ہے وہ اس کے اندر سارا میں پورا نہیں کر سکوں گا، تو میں اس کو بعض چیزیں چھوڑوں گا، شاید ان میں کہیں ربط نہ ہو، جو عام سمجھتا ہوں ان کو یہاں عرض کروں گا۔ ایک استاد اور شاگرد کے لیے مدرسے میں جو اہم ذمہ داری یا اہم شرط آل بیت محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی علم الانسان بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، وصلی اللہ علی حبیبہ وعبدہ محمد افضل من علم وعلم، وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کو فرمایا ان کا تزکیہ کرو، اور پھر فرمایا تزکیے کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم دو، اس لیے کہ علم نور ہے، اور اللہ علم اس دل میں ڈالتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ مدارس مدرسہ کی جمع ہے۔ مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں ہوتا، مدرسہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، جہاں پڑھانے والے بھی موجود ہوتے ہیں اور پڑھنے والے بھی موجود ہوتے ہیں، علم سیکھنے والا بھی ہوتا ہے اور علم سکھانے والا بھی، تربیت کرنے والا بھی اور تربیت لینے والا بھی۔ گویا دو اہم رکن ہیں مدرسہ میں، ایک استاد اور ایک شاگرد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و آل بیت محمد۔ علماء کرام کی کثیر تعداد ہے، اور ابھی روایت آپ آغا صاحب سے سن چکے ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔
میرے موضوع کا جو اعلان ہوا ہے میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کروں گا۔ موضوع ہے دینی مدارس مرکز تربیت۔ میں نے فقط ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، دینی مدارس مرکز تعلیم و تربیت۔ تعلیم تربیت کے ساتھ جو ہے اس کو ذکر کیا ہے، البتہ ان کا مقصد بھی یقیناً یہی ہوگا۔ میں نے وہی آیت تلاوت کی ہے جس میں تعلیم و تربیت